بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں، اور اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں، خاص وسعتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ تو سامع ذی وقار، اس حوالے سے آج ہم اپنے سامع ذی وقار کو کچھ باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہمیں سوال کیے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں جناب اپنے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جناب اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا کرتے ہیں، اور اس میں ہم بیٹھ کر اپنے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور سامع ذی وقار، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں خاص طور پر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو مزید بڑھانا چاہیے، اور صراط مستقیم پر دین اسلام کے راستے پر چلنے کی خالق کائنات کی بارگاہ میں سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سامع ذی وقار، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور ان بھائی سے میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور ان کا یہ آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اور ویڈیو کو آپ غور سے دیکھا کریں اور سنا کریں۔ یہ دین اسلام کو سیکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو سامع ذی وقار، جس طرح کہ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اذان فجر کے دوران سحری کھانے والوں کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مطلب بعض اوقات دوران اذان، جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو تب سحری کا کھانا وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اذان کا وقت یا سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت مولانا سلیم صاحب، آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کو اس سٹیج پر، اس مقام پر آپ بلاتے ہیں، اور ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرامین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب، آپ نے ایک سوال کیا کہ جب اذان ہو رہی ہو، فجر کی اذان ہو رہی ہو، تو اس وقت کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ لوگ بعض کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بھاگ کر جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور کچھ ٹوٹ پشت وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ بھئی ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی تو روزہ بند نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا صاحب، اس کے بارے میں واضح قول ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے؟ اب جب ایک حکم واضح آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ قوم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ اچھا، اللہ نے فرمایا نا کہ کلوا واشربوا، کہ کھاؤ اور پیو، ٹھیک ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ جو سفید دھاگا یعنی صبح صادق کے کالے دھاگے رات کی تاریکی سے واضح نہ ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک۔ واتموا الصیام الی اللیل، اور پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ تو اصل جو وقت ہے روزے کا وہ ہے صبح صادق تک، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اللہ نے فرمایا نا کہ جب تک وہ جو کالے بادل ہیں، وہ جو کالے بادل اس پر سفید دھاگا نہ چڑھ جائے، اس وقت تک آپ کھاتے پیتے رہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر جو اذان ہوتی ہے، تو حضرت صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ اذان جو ہے یہ وقت کی علامت ہے، وقت کی علامت ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب صبح صادق جو ہے نا وہ یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور جو سحری کا ٹائم وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اذان ہوتی ہے جی، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور اذان کا ٹائم جی شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو بعض لوگ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اذان سے پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر سحری کا ٹائم یعنی کہ جو کالے بادل ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
جو کالے بادل ہیں جب تک وہ اپنے سفیدے پر نہ چڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک آپ کھاتے رہو، اگرچہ اذان کا ٹائم ہو جائے۔ حضرت صاحب مسئلہ پھر دوبارہ ذرا سماعت فرما رہے ہیں کہ سحری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبح صادق کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، ہاں اب فجر کا شروع ہو ہاں گیا، اب فجر کا ٹائم داخل ہو گیا، شروع ہو گیا، تو اس دوران کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس دوران کچھ کھا لیا ہے، پی لیا، اس کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کو دوبارہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کہ جب اذانیں ہو رہی ہوتی تو اس دوران وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس کا روزہ شمار نہیں ہوتا۔ تو میں سامعین کرام کو یہی بتاتا چلوں کہ صبح صادق تک آپ کا روزہ شمار کیا جائے گا، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جب صبح صادق ختم ہو جائے تو فجر کا وقت جب داخل ہو جائے تو اس وقت اگر آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کو روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ جی مولانا۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں آگاہ کیا، اللہ پاک جی آپ کو سلامت رکھے۔ اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر عشاء کی جماعت نکل جائے تو کیا تراویح کی جماعت میں ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ ہماری اگر عشاء کی جماعت نکل جائے اور ہم نے تراویح پڑھنی ہے تو کیا ہم عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں حضرت صاحب، یہ جو ہے نا یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا جب تراویح پڑھنے آتے ہیں تو بعض دفعہ لیٹ آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں نماز کے وقت نہیں آتے، تو وہ یہ کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ آتے ہی تراویح کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ جب کیا کہتے ہیں لیٹ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آ کر اپنے فرض ادا کرنے، عشاء کے فرض پہلے ادا کرنے، ہاں جی، اس کے بعد جو سنت ہے وہ ادا کرنے، پھر آپ نے تراویح میں شامل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو آپ کی تراویح رہ جاتی ہیں وہ آپ جب جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد وطروں کے بعد آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، ہاں جی، آپ اکیلے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کہ قاری صاحب اگر تراویح پڑھا رہے ہیں تو ایک آدمی باہر سے آتا ہے، جی اس نے اگر عشاء کی نماز ادا نہیں کی جی تو سب سے پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے؟ جی بالکل، سب سے پہلے وہ عشاء کی نماز ادا کرے گا، پھر اس کے بعد وہ تراویح میں شامل ہوگا۔ جی مولانا، جی شکریہ۔ اور اب تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں، جس طرح اب رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو بعض اوقات انسان ہے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے، بعض اوقات کچھ زیادہ سیریس معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں انجیکشن بھی لگوانا پڑتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جی مولانا، یہ ہی بہت ہی انتہائی اہم مسئلہ ہے جو کہ ہمارے کیا کہتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں حضرت صاحب کہ روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزے میں انجیکشن جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اچھا، اب اس کی میں آپ کو وضاحت پیش کرتا چلوں کہ کیسے۔ جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں یا رگوں میں یا گوشت میں، بعض ایسے انجیکشن ہوتے ہیں جو رگوں میں لگائے جاتے ہیں، بعض ایسے انجیکشن ہوتے ہیں جو گوشت میں لگائے جاتے ہیں جن راستوں سے، ٹھیک ہے، ان راستوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، کوئی تعلق نہیں۔ جب تک ان راستوں سے ہمارے کیا کہتے ہیں دماغ میں یا کیا کہتے ہیں معدے میں چیز داخل نہیں ہوگی جس راستے سے ہم کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تب تک ہمارا روزہ وہ باطل نہیں ہوگا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گویا کہ جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کا ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، اور اسی کا ڈرپ ہے، بعض دفعہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ڈرپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈرپ کا قیاس بھی اسی انجیکشن پر کیا جا سکتا ہے۔ روزے کے دوران روزے کی حالت میں آپ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مولانا۔ جس طرح آپ کو اچھا معذرت، ایک مسئلہ بھول گیا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے نا انجیکشن لگواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزے کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم تھوڑا جسم کمزور ہو گئی، چلو میں جو ہے نا انجیکشن لگوا لیتا ہوں، تھوڑی قوت آ جائے، طاقت آ جائے۔ تو ایسا لگوانا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی طاقت کے نیت سے انجیکشن لگوائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو حقیقت انسان کی اگر طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اچانک اس حوالے سے لگوا سکتے ہیں، ہاں اس حوالے سے لگوا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کیا کہتے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی انجیکشن لگوائے تو پھر اس کا جو ہے نا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ سمجھے بکار، جیسا کہ آپ کے ان سوالوں کا جوابات حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس حوالے سے ہمیں ان سوالوں کے جوابات ہمیں خود کو آنے چاہیے۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں
کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ جب ان کا والد اس دنیا سے جائے تو وہ خود اس کا جنازہ پڑھا سکے، اور جب اس کی بیٹی کا نکاح ہو تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے۔ تو انسان کو، ہم مسلمانوں کو کم از کم اتنا پڑھا لکھا ہونا ضرور چاہیے کہ اس کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ خود اپنے ہی طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ حضرت صاحب ہمارے مدارس جو ہے نا یہ اسلام کے قلعے ہیں، کیا اسلام کے قلعے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی ہی کیا کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ بڑی گندی عادت معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اگر بچے کو کیا کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے تو ہم نے اس پر کروڑوں روپے خرچ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو طرح طرح کی بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے اس کو انجینئر بنانا ہے تو ہم نے اس کو بڑے بڑی یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنے کے بجائے وہ وہیں پر گھر میں قاری صاحب بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قاری صاحب جو ہے نا کوئی 4 لفظ اس کو پڑھا کے قاری صاحب کو چھٹی کروا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہمارا بیٹے جو ہے نا دین پڑھ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ہی آپ عالم دین بننے کے لیے کوشش کریں، تاکہ آپ دنیا کے ساتھ کیا کہتے ہیں دین اسلام کو بھی سیکھیں، دین اسلام کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جو میری اپنی سوچ کے مطابق میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہاں بالکل، اگر ایک والدین اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، وہ انجینئر بن جاتا ہے، ایک بیٹا والد کے کہنے پر انجینئر بن جاتا ہے، ایک بیٹی اپنی والدہ یا والد کے کہنے پر ڈاکٹر بن جاتی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے والدین کو خاص طور پر کہ پھر وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنائیں، وہ اپنی بیٹی کو عالم دین بھی بنائیں۔ اگر ایک بیٹی والد کے کہنے پر یا والدہ کے کہنے پر ٹیچر بن سکتی ہے، ایک بیٹا انجینئر یا ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو پھر یہ تو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، ایک اچھا عالم بنائیں، تاکہ ان کی زندگی کے اندر ان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، ماشاءاللہ۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذہن میں ایک بات ڈالی گئی ہے نا، کہتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں تو پھر جا کے آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا سٹیٹس اچھا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، مطلب اس لیے لوگ دین کی طرف کم آتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں زیادہ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے تو فرماتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اور فرماتے ہیں یہ تو وقت تمہیں بتائے گا کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کالج یونیورسٹی کا جب رخ کیا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر، تو پھر یہ معاملات اب جس طرح ہو رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جب ایک بچہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے گھر سے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ابھی اس کا قدم زمین پر نہیں نکلتا تو نوری فرشتوں کا سردار، سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھنے والا حضرت جبرائیل امین اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ایک عالم دین، ایک عام سا بچہ جو قاعدہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اتنا بڑا اس کو پروٹوکول ملتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب ہم بچوں کو کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں گے تو وہ ڈی ایس پی، ایم پی، ایم این اے بن جائے گا، تو اس کے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، اس کا گھر اچھا ہوگا، تو ہمارا جو اصل گھر ہے وہ تو جنت ہے۔ ایسے بالکل ایسے، تو جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو دین اسلام کو صحیح طرح سے عمل کرتے ہوں گے، اور خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے ہر انسان کو جنت عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے اس حوالے سے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے حضرت صاحب۔ ایسے بالکل۔ اچھا آپ نے بات کی نا یہاں پر ایک کہ لوگ جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسکول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دین اسلام جو ہے نا، دین اسلام کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ سب سے پہلے روٹی کا انتظام کرتا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤں گا، قاری بنے گا، تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ ایسا ہی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جو ہے نا سب سے پہلے روٹی کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام جو تھے نا، انہوں نے جب اسلام میں داخل ہوئے نا تازہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسلام کے ظاہر بات ہے اسلام قربانی مانگتا ہے، دین پہلے قربانی مانگتا ہے، جب آپ قربانی پیش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو نوازے گا، جیسا کہ صحابہ کو اللہ کریم نے نوازا۔ صحابہ کرام نے جب پہلے قربانیاں پیش کی تو اللہ کریم نے پھر کیسر و کسر کے محلات ان کی قدموں میں ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جو ہے نا وہ قربانی مانگتا ہے، جب آپ قربانی دیں گے
تو پھر اللہ کریم آپ کی یہ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ سب آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سامنے وقار کو جی جی کہ جس طرح ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں، تو ہم اس چیز کے انکار نہیں کرتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی آئے، معاشرے کے اندر آئے، لوگوں کی خدمت کرے، لیکن ہمیں افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایک 60-70 ہزار یا 60-70 لاکھ کمانے والا سرکاری آفیسر اپنے آفس میں بیٹھ کر 500 دہاڑی کمانے والے مزدور سے وہ رشوت مانگتا ہے، تو تب اس کی ڈگری کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی کے رخ کیا ہے نا، کہ ان کو پڑھانے کے لیے ہم نے ادھر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اگر ABC پڑھیں گے تو آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، اچھا آپ کا ذریعہ معاش ہوگا، اچھا آپ کو رزق ملے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں ABC پڑھنے سے رزق ملتا ہے یا اچھی نوکری ملتی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے خالق کائنات بہترین رزق عطا کرے گا، کیونکہ یہ کہ قرآن کی نص قطعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی ہے جو بہتر نہیں بلکہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر ہمیں دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ہماری کیا کہتے ہیں میٹھی بھری گفتگو اپنی سماعت فرما لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔